اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الذین قالوا انا نصارى اخذنا میثاقهم فنسوا حظا مما ذکروا به فاغرینا بینهم العداوة والبغضاء الى یوم القیامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجهم من الظلمات الى النور بإذنہ ویہدیہم الى صراط مستقیم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم۔ یہ سورہ مائدہ کی 3 آیتیں ہیں، 14، 15 اور 16۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نصارہ کا ذکر کیا ہے، اور اس سے پہلے والی آیتوں میں یہود کا ذکر کیا تھا۔ ارشاد ربانی ہے، اور ہم نے ان لوگوں سے بھی عہد لیا تھا جو کہتے تھے کہ ہم نصارہ ہیں، انہوں نے بھی وہ نصیحتیں بھلا دی جو انہیں کی گئی تھی، اس لیے ہم نے ان کے درمیان عداوت اور بغض قیامت تک کے لیے ڈال دیا ہے، اور ان قریب اللہ ان کو بتا دے گا کہ وہ زندگی میں کیا کرتے رہے ہیں۔ یہ بتایا کہ نصارہ اس بات پہ مطمئن نہ ہو، عیسائی جو ہے وہ اس بات پہ مطمئن نہ ہو کہ یہ یہود جو ہے یہ گمراہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے بھی وہی کام کیے جو انہوں نے کیے تھے۔ یہود نے بھی وہ نصیحتیں بلا دی تھی، وہ تحریفات کی تھی، اور تم نے بھی وہی کام کیا ہے۔ تو اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو کچھ تم نے کیا، شریعت موسوی کے اوپر نہیں چلے اور کتاب کو تبدیل کیا اور لوگوں سے حق کو چھپایا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے بغض اور عداوت ڈال دیا، اور بغض اور عداوت جب ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ تو پھر وہاں سے قوم کے اندر فرقے بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر واپس لوٹنے کا راستہ نہیں رہتا، یعنی ہدایت کا راستہ جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے، اور پھر انسان جو ہے وہ گھومتا رہتا ہے، گمراہی کی طرف گھومتا رہتا ہے، حق جو ہے اس کو پہچاننے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی شریعت سے روگردانی کرے گا تو پھر اس کا انجام یہ ہوگا کہ قیامت تک کے لیے وہ بھٹکتا رہے گا، پھر اس کے لیے راستہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا اہل الکتاب، اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو بہت سی ان باتوں کو ظاہر کرتا ہے جو تم اپنی کتاب میں چھپایا کرتے تھے، اور بہت سی باتوں سے چشم پوشی کر جاتا ہے، یعنی وہ جو شریعت کی چیزیں تم نے چھپائی بھی تھی اور قوم کو نہیں بتاتے تھے، سیدھے راستے کے اوپر ان کو آنے سے روکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو رسول بھیجا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کے اندر، اس نے وہ ساری شریعت جو تھی، شریعت موسویہ کی، بنی اسرائیل کی جو چیزیں تھیں وہ بھی کھول کے سامنے رکھ دی ہے کہ صحیح راستہ کیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا کیوں ضروری ہے، کیونکہ توریت کے اندر بھی اور انجیل کے اندر بھی خوشخبری سنائی گئی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ یہ چھپاتے تھے تو وہ بھی بتا دیا، اور شریعت کے اور دوسرے احکام جو تھے جس سے ہدایت ملتی ہے وہ بھی بتا دیے۔ تو یہ رسول وہ ہے کہ جو تمہارے دل کے اندر ظلمت پیدا ہو گئی تھی اور تم شریعت کی طرف آتے نہیں تھے، وہ صلاحیت تم سے چھین لی گئی تھی،
وہ اللہ تعالیٰ نے اس نبی کے ذریعے سے دوبارہ تمہارے دلوں کو منور کر دیا ہے۔ اگر تم ایمان لے آتے ہو تو تمہارے دل کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ تم حق کو پہچاننے لگو گے۔ اب اللہ کی طرف سے تمہارے پاس روشنی اور واضح کتاب آ گئی ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو رضائے الہی کی پابندی کرتے ہیں، اور انہیں سلامتی کی راہ دکھاتا ہے، اور اپنے حکم سے انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے، اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ بے شک ان لوگوں نے کفر کیا۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نصارہ کے، جن کو کہا کہ تم اپنے آپ کو حق کے اوپر سمجھتے ہو، اب ان کے عقیدے کو بیان کر رہا ہے کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ خدا کہہ دیا کہ یہ جو ہے یہی مسیح ابن مریم جو ہے یہ اللہ ہے۔ آپ کہہ دیجئے اگر اللہ مسیح ابن مریم کو، ان کی والدہ کو اور تمام دنیا والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو اس کے آگے کس کو اختیار ہے؟ کون ہے جو اس کو روک سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح تم بندے ہو اللہ کے، جس طرح سارے انسان اللہ کے بندے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بشر ہے، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ ان کو ان کے مرتبے سے آگے لے کے نہیں جاؤ، ان کے مقام سے آگے ان کو لے کے نہیں جاؤ، ان کو بندے کے مقام کے اوپر رکھو، ان کو خالق اور خدا کے مقام کی طرف لے کر نہیں جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ہمارے ہاتھ میں جو ہے وہ ساری طاقت ہے، اور اس کے اندر تمام بندے جو ہے وہ شامل ہے، چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے ان کی والدہ ہو، جس کو ہم دنیا میں جس طرح رکھنا چاہیں گے یہ ہمارا اختیار ہے، ہم اس کو رکھ سکتے ہیں۔ لہذا ہم نے ان کو بشر پیدا کیا ہے تو تم ان کو بشر ہی مانو۔ بے شک اللہ ہی آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا مالک ہے، وہی جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ ہر بات پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یعنی تمام کائنات اور تمام دنیا جو ہے یہ اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہے، اللہ نے اپنی قدرت سے بنائی ہے۔ تو جب اللہ نے اپنی قدرت سے بنائی ہے تو وہ پھر جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، وہ تمہارے معاملے میں بھی پھر قادر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان قریب ہم تمہیں جو ہے وہ بتا دیں گے کہ تم نے کیا 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 تھا، یعنی جو کچھ بھی تم نے برائی کی ہے اور جو کچھ بھی تم نے نافرمانی کی ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ حق کو حق دکھا اور حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ باطل کو باطل دکھا اور باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا و تندرستی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔